اس بارے میں سورہ یاسین شریف، پوری سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ پہلی بار سورہ یاسین پڑھی گئی اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایک بڑی اہم اور خاص صورت ہے، جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قرآن۔ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کے لیے دل کی طرح ہے، یہ قرآن کا دل ہے۔ اب یہ ایک مثال تشبیہ دی کہ جس طرح جسم انسانی میں دل کی اہمیت ہے کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ انسان کی زندگی وابستہ ہے اور وہ جسم کا ایک بنیادی عضو ہے، اسی طریقے سے سورہ یاسین قرآن کریم کی ایک اہم اور بابرکت صورت ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پڑھا کرو، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو تو فرمایا اس کے سرہانے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک سکرات الموت میں آسانی ڈال دیتے، آسانی ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ، اور باقی اس کی تلاوت سے اللہ پاک انسان کے رزق میں، روزگار میں، کام میں، پورے دن بھر کے معمولات میں اللہ پاک برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں انسان اپنی عام تلاوت کا معمول رکھتا ہے، ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ روزانہ مستقل صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ دوسری بات، اس سورہ یاسین میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کی سختی کو بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، جہاں بھی اس کا جسم مرنے کے بعد گیا ہے وہاں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو جو کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے، تو جب وہ اس دن اٹھائے جائیں گے، اٹھیں گے، تو اس دن کی سختی اور شدت ہولناکی کو دیکھ کر بے ساختہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ کس نے ہمیں اپنی آرام گاہ سے اٹھا لیا۔ آرام گاہ، مرقد کہتے ہیں آرام کرنے کی جگہ کو۔ اب دیکھیں، کافر کے لیے اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے نا، اس لیے کہ وہ تو کافر دنیا سے گیا، تو وہ تو پہلے سے عذاب میں تھا۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ جب آخرت کی سختی کو دیکھے گا اور قیامت کے عذاب کو دیکھے گا تو اس کے مقابلے میں اسے قبر کا عذاب کیا لگے گا؟ آرام کی جگہ لگے، کہ گویا میں آرام میں تھا، اب مصیبت میں آیا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں دوستو کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تیار کیا اور امت پر محنت کی اور امت کو ڈرایا، وہ آخرت کے دن سے، کہ ایک اتنا بڑا دن وہ ہم سب کو درپیش ہے اور آ رہا ہے، سخت معاملات ہے۔ تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے دوستوں ہمیں اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اس دن کی سختی اور پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات، سورہ صافات میں اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی اپنی اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے تو وہ تو نعمتوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، تو ایک مجلس لگی ہوگی اہل جنت کی اور وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک جنتی کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا میں اور ہم بڑے گہرے تعلق والے تھے، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آیا جنت میں، اور وہ تو مجھے کہتا تھا کہ تم نادان ہو،
بیوقوف ہو اور مجھے روکتا تھا، یعنی میں جس معاملات اور دین اور اعمال کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو میرا وہ دوست میرا مذاق اڑاتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ تم ان چیزوں سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ آج جب میں جنت میں آیا ہوں تو مجھے میرا وہ دوست نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جنتیوں کی بات چیت ہو رہی، اور اللہ پاک جب ان کی ہم کلامی کو سنیں گے تو اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہے گا اللہ میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تو میرا بہت قریبی تھا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تم ذرا جھانک کے نیچے دیکھو۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب یہ جنتی اپنی جنت سے جھانک کے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ جہنم کے بیچ میں اس کا وہ دوست پڑا ہوا اور اس کو وہ عذاب ہو رہا ہے۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، یہ جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا اے بدنصیب تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، یہ تو اللہ نے مجھ پہ فضل کیا کہ میں نے تیری بات نہیں مانی، اگر میں بھی تیری بات مان کر چلتا تو آج بھی میں تیرے ہی ساتھ اس عذاب میں گرفتار ہوتا۔ کتنی بڑی بات سمجھ میں آ گئی دوستو کہ ہر دوست اس قابل نہیں کہ انسان اس کی اتباع کر لے۔ بعض دوست ظاہر کے دوست ہیں، حقیقت کے دشمن ہوتے ہیں۔ یار بد بدتر بود از مار بد، دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ برے دوست کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا لو ورنہ یہ سانپ سے زیادہ بدتر ہے، ہلاک کر دیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ جس سے چاہا تعلق بنایا، جس سے چاہے دوستی بنائی، اس کی صحبت اختیار کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستی تو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ نے کتنے نوجوانوں کو، بچوں کو دیکھا ہوگا اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اچھے خاصے مسجد آتے ہیں، نیک صاف ستھرے بچے ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے بہت نامناسب حالت میں کھڑے ہوئے، نہ مسجد ہے، نہ نماز ہے، نہ تراویح ہے، نہ تلاوت ہے، نہ تعلیم ہے، اسکول گیا، مدرسہ گیا، سب کچھ چلا گیا۔ کیوں ہوا؟ کہتے بھئی بری صحبت کا شکار ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اس لیے بڑی فکر کریں اور والدین اس بات کا احساس کریں کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے متعلقین اور متعلقات پہ نظر رکھیں۔ ہر بچہ اور ہر نوجوان اس قابل نہیں کہ آپ کا بچہ اس سے دوستی بنائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، احتیاط۔ چوتھی بات سورہ صافات میں اللہ پاک نے فرمائے جو میرے حکم کے لیے ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اور میرے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، میری آواز پہ لبیک کہتا ہے، تو یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھوں، یہ مٹے گا نہیں۔ اور پھر مثال کس کی دی؟ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ ان کو بڑا سخت آزمایا گیا بیٹے کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس محبوب بیٹے کو ہمارے راہ میں قربان کر دو۔ اب خواب میں حکم آیا، وحی بھی نہیں، خواب میں آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے نا، بیٹے کو لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور مینا کے اندر جہاں آج حجاج جمع ہوتے ہیں اس جگہ پر آج بھی وہ علامت موجود ہے، وہاں اپنے بیٹے کو لے گئے، وہاں لٹا دیا اور ہاتھ پیر باندھ دیے اور گردن پہ چھری رکھ دی۔ آسان تو نہیں ہے نا دوست، کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، چھری رکھ دی اور چھری چلانا شروع کر دی تو آواز آئی اللہ پاک کی طرف سے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم،
قد صدقت الرؤیا، ہمیں آپ کے بیٹے کے گردن پہ چھری چلوانی نہیں تھی، ہمیں تو آپ کو آزمانا مقصود تھا کہ آپ میرے حکم پہ کہاں تک چلتے ہیں، اور آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اب ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جب تک یہ دنیا قائم ہے اور چلے گی، اے ابراہیم ہم آپ کے نام کو اور آپ کی اس قربانی کے عمل کو زندہ رکھیں۔ آج تک دیکھیں مسلمان قربانی کرتے ہیں نا، جانوروں کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا۔ تو یہ چونکہ ہم ملت ابراہیمی کے ساتھ جڑے ہوئے، تو وہ قربانی کا عمل اللہ پاک نے رہتی دنیا تک باقی رکھ دیا۔ پانچویں بات سورہ صافات میں تذکرہ ہے قوم لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کی جو امت تھی ان کے اندر ایک ایسا گناہ پیدا ہوا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایسا گناہ تھا جو انسان کی فطرت کے خلاف تھا۔ یعنی اگر شریعت نہ ہونا، شریعت کا حکم نہ ہو، فطرت بھی کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہ عمل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، کہ اگر انسان پر شہوت کا غلبہ ہو، مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، نعوذ باللہ، مرد اپنے شہوت کو مرد کے ساتھ پورا کر لے، یہ انسان کی فطرت قبول نہیں کرتی، جانور قبول نہیں کرتا، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ مادہ نہیں رکھا۔ انسان کو تو ایک راستہ دیا، نکاح کا راستہ دیا، ترتیب دی، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے 10 من الفطرت، 10 چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ نے روز اول کے انسان سے لے کر روز آخر کے انسان تک کی طبیعت میں رکھ دیا، فطرت میں رکھ دیا، 10 چیزیں، اور ان میں سے ایک چیز کیا فرمائی؟ النکاح، نکاح فطرت انسانی کے اندر شامل ہے، یعنی کہ اس امت کے اندر نکاح پہلے نہیں تھا، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام امتوں میں نکاح کی سنت کو برقرار رکھا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج سب سے بڑی مصیبت اور فتنہ جو ہمیں درپیش ہے اور آنے والی نسلوں کو اس سے زیادہ درپیش ہوگا، وہ ہماری حیا پر حملہ کیا گیا، بے حیائی کو عام کیا گیا، بے حیائی کے اسباب عام کر دیے گئے، بے پردگی عام کر دی گئی، بے ستری عام کر دی گئی، انسان کو ایسی چیزوں پر لایا گیا کہ یہ ہر وقت شہوت پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، انسان کیا سوچ رہا ہے آج، کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی وقت ایسا نہیں بچا ہمارے پاس کہ جس میں ہمارے دماغ میں کوئی نامناسب خیال نہیں آتا۔ یعنی یہاں تک ساتھی کہتے ہیں کہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دل دماغ غلط باتیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں کون سا وقت بچ گیا انسان کے پاس؟ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان فرق نہیں کرتا۔ آج کتنے حادثات ہیں، واقعات ہیں دوستو، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ انسان کسی پر اعتماد کر سکتا ہے۔ دوست بھول جائے وہ وقت کہ آپ کسی پر اعتماد، اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں دوست، اپنی بچیوں کی خود حفاظت کریں اور ان کو پر اعتماد بنائے دوستو، یہ اہم بات ہے دوست۔ بچوں کے اندر یہ صلاحیت رکھے کہ وہ آپ کو ایک ایک بات بتائے، ان کو خوفزدہ نہیں کرے، ان کو ڈرائے نہیں، ان کو پر اعتماد بنائے، ان کو طاقتور اور بہادر بنائے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، کہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی حادثہ، کوئی بات ہو، وہ بچہ آپ کو اپنی بات بتا سکے آگے، تاکہ اس چیز کا تدارک ہو، سدباب ہو، پریشانیاں ختم ہو۔ تو قوم لوط اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئی، پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے آ کے اس پوری بستی قوم لوط کو اپنے ایک پر کے اوپر اٹھا لی
اور اوپر آسمانوں تک لے گئے، اور وہاں لے جا کے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ اپنے پر کو الٹ دیجیے۔ انہوں نے الٹ دیا اور یہ آ کے اپنے منہ کے بل زمین سے ٹکرا گئے۔ قوم لوط یہ ہلاک ہو گئے اور یہ تباہ ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں آج بھی دنیا میں جہاں پر اس قوم پہ عذاب آیا، ریڈ سی، وہاں آج بھی پانی جو ہے وہ سرخ ہوتا، یہ ان کے پکڑ کی ایک علامت۔ چھٹی بات، سورہ صاد کے اندر اللہ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا اور ان کا ایک وصف ذکر کیا خصوصیت سے، صبر۔ کون سا وصف دوستو؟ صبر کرنا، آزمائش پر، حالات پر، اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، یہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی علامت ہے دوست۔ تو تذکرہ کیا سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر سب سے زیادہ مشہور، سب سے بڑی آزمائش میں آئے اور طویل عرصہ گزرا، اہل خانہ گئے، مال و اسباب گئے، خود جسمانی طور پہ طویل عرصہ بیمار ہو کے بستر پہ آئے، لیکن ایک جملہ اور ایک لفظ وہ بے صبری کا ان کی زبان سے نہیں نکلا، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی نا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا خوب بندے ہیں میرے، انہ اواب، کہ ہر حال میں میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو بڑی آزمائشوں سے گزرے لیکن بے صبری نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ان کی آزمائش کا دور گزرا نا، آزمائش ختم ہو گئی، پھر اللہ نے ان کو دگنا دیا، تو اللہ کا ضابطہ ہے، دگنا دے دیا اللہ نے ان کو، جو گیا تھا اس کا ڈبل ہو کے آیا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ایوب علیہ السلام سے، کبھی وہ وقت یاد آتا ہے، وہ آزمائش کی گھڑیاں کبھی آپ کو یاد آتی؟ تو ایوب علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ مجھے وہ گزرا ہوا آزمائش کا وقت آج کی راحت کے وقت سے زیادہ محبوب تھا۔ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آزمائش کی گھڑیاں تھی نا، تو دن میں 2 مرتبہ اللہ پاک میری خیریت دریافت فرماتے، 2 مرتبہ۔ تو وہ جو اللہ پاک پوچھتے تھے نا کہ ایوب کیسے ہو، تو اس میں اتنی راحت اور لطف ہوتا تھا کہ میں آج بھی اس کو سوچتا ہوں۔ تو وہ گھڑیاں تو اس سے زیادہ محبوب تھیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس امت کو صبر دیا گیا، جزع فضع نہیں، رونا پیٹنا، ماتم، چیخنا چلانا اس امت میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تکلیف میں اپنے رخسار پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان پھاڑتا ہے، کپڑے پھاڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جاہلیت کے نعرے لگائے، جاہلیت کی آوازیں لگائے۔ 7ویں اور آخری بات سورہ زمر میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اس معصوم جنین بچے کا جو حمل ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں ٹھہر جاتا۔ اب یہ اللہ کی قدرت کی ایک عجیب منظر کشی ہے دوست، ہر چیز سے اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے نا، ہر چیز سے، لیکن جو انسان کے وجود کا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، یہ بننے لگتا ہے، یہ پھر اللہ کی قدرت کی ایک عجیب صورتحال ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اور میں انسان کبھی غور کیا تم کیسے بنے ہو؟ 3 اندھیروں کے اندر ہم نے تمہارے وجود کو بنایا ہے، 3 اندھیرے، ظلمات 3 اندھیروں میں۔ کیوں؟ یہ جو مرد کے جسم سے نطفہ نکلتا ہے نا، پانی کا قطرہ جس سے انسان کا وجود بنتا ہے دوست، یہ سب سے پہلے جاتا ہے عورت کے رحم میں۔ رحم کے اندر اللہ نے ایک جھلی بنائی ہے،
جھلی سمجھتے ہیں نا، ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس جھلی کے اندر یہ پانی کا نطفہ جا کے ٹھہر جاتا ہے اگر اللہ کا حکم ہے. اس جھلی کے اندر اس نطفے کا بننے کا عمل اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. جمتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، اس پہ ہڈی بنتی ہے. 4 مہینے کا ایک پروسیس ہے دوستو، ایک عمل ہے. 4 مہینے سے پہلے اس میں روح نہیں آتی، بلکہ یہ ایک گوشت کا ایک ٹکڑا سا ہے، اس کا وجود بن رہا ہوتا ہے دوستو. اور جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کے روح پھونک کے چلا جاتا ہے. تو اس سے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ 4 مہینے سے کم کا جو حمل ہے وہ حمل تو ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے دوستو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو حمل، جو پریگنیسی 4 مہینے سے اوپر ہو جائے اس میں روح پھونک دی جاتی. اس لیے اگر عورت کو حمل میں مسائل پیش آئیں، آج یہ عام مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی یہ تو مسئلہ ہے، آپ خدا نخواستہ اس کو ہٹا دیں، ضائع کر دیں. بہت دفعہ مسائل اس طرح ہوتے ہیں. اب یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ آئے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس اشارے سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر دیندار ہو، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، ایک تو یہ نا کہ جس کا کوئی معاملہ ہے وہ کہے بھئی ختم. دیندار ڈاکٹر مشورہ دے اور یہ معاملہ 4 مہینے سے کم کا ہے تو گنجائش ہے. کیوں گنجائش ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک اس جسم میں روح نہیں آئی. اور 4 مہینے سے معاملہ اگر اوپر ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جسم کے ساتھ روح کا رشتہ جڑ چکا ہے، اب وہ جاندار ہے، جان ہے. اب آپ کہیں کہ جی ایک جان کے لیے دوسرے جان کو ختم کر دیا جائے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. اب آپ اللہ کے فیصلے پہ آ جائیں، اللہ نے چاہا تو دونوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک باریک مسئلہ ہے اور وقت کی مناسبت سے مفتیان اکرام سے اور مستند علماء سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. ایک وہ جھلی میں، پھر یہ جھلی کے اوپر ماں کا رحم ہوتا ہے، اور یہ رحم پیٹ کے اندر ہوتا ہے. تو پیٹ تو نظر آتا ہے، کھال ہے اس کی. ایک اندھیرا یہ ہو گیا. پھر اس کے اندر رحم ہے، اس کا اندھیرا. پھر اس کے اندر جھلی ہے، اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں کے اندر ایک بچہ بننا شروع ہوتا ہے. 4 مہینوں میں اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور تقریباً اوسطاً 9 مہینے یہ اس اندھیرے کے اندر گزار کے پھر یہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس میں روح ڈالی گئی تو روح والی چیز کو غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے. سب سے بڑھ کر وہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ تو 3 اندھیروں کے اندر بند ہے، پینک ہے بالکل. اس میں سانس کا سلسلہ کیسے آیا، کھانے کا کیسے آیا، پینے کا کیسے آیا، یہ اس ذات کا کمال ہے دوستو، یہ اس اللہ کا کمال ہے. کوئی مشین نہیں کر سکتی دوستو. آج ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے ولادت کے مرحلے پر سب سے زیادہ تحقیق کی، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر عورت کو دیکھنا ہوتا ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر گائنی کے ہوتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہ آخر میں یہی کہتے ہیں دوستو، کہتے ہیں ہم ساری تحقیقات کے بعد آج بھی سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ پاتی. ہماری مشینیں کہتی ہے کہ یہ بچہ زندہ نہیں ہوگا یا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ ایب نارمل ہوگا، یا یہ ہوگا یہ ہوگا. جب ولادت ہوتی ہے بالکل صاف صحیح ہے. وہ بھی تو ایک دنیا ہے دوستو اندر کی نا. ان معاملات کو صرف اللہ کی ذات جانتے ہیں. تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے. جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ ساری پریشانیاں دوستو ختم ہو جاتی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.